بسم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شاہد، مبشر، نذیر، داعی، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں کہ یہ وہی ہے جو خوشخبریاں سنانے والا ہے، جو ڈرانے والا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس راہ پہ چلو گے تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہوگے، نہیں چلو گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ پھر جہنم کے گڑھے ہیں، ذلتوں رسوائیوں کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور گواہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا گواہی؟ حجۃ الوداع کے اوپر کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور پھر اللہ کو گواہ بنا کے، اے اللہ گواہ رہنا۔ روز محشر جب اٹھائے جائیں گے تو گواہی اس بات کی کہ ہاں میں نے پیغام کا موقاس پہنچا دیا تھا، میں نے ڈرنے والوں کو ڈرا دیا تھا، خوشخبریاں لینے والوں کو، ماننے والوں کو خوشخبریاں سنا دی تھی۔ اب اگر امت نے جس نے انکار کیا تو میرا کام جو پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ یہ پیغام، یہ صفات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اور پھر وداعیا الی اللہ، اور داعی کیا ہے؟ دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا۔ کس کے؟ اپنے تئیں کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر جو ہے وہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ کا فضل ہو جاتا تو ابو جہل جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ دیکھیے، یا ہوتا ہے حرف ندا، ایھا، اگر بات کوئی اور زیادہ جو ہے وہ، اگر ہو بات، کوئی بھی لفظ اگر الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ ایھا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مذکر کے لیے ایھا، مؤنث کے لیے ایتھا۔ اور کوئی بات اور زیادہ امپورٹنٹ ہو، خصوصی اہمیت کی حامل، تو اس کے ساتھ یا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ارسلنا ارسالن سے نا متکلم لگا، کاف حاضر کی ضمیر لگی، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، گواہی دینے والا۔ اب اس گواہی دینے والے کو اگر ہم اور ایلیبریٹ کرنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک اشرف امت بنایا۔ وسط والی کیوں بنایا؟ درمیان والی۔ درمیان کی سیٹ کس کی ہوتی ہے؟ ایک مجلس ہو رہی ہو، ایک جلسہ ہو رہا ہو، سب سے درمیان میں سیٹ کس کی ہوتی ہے؟ وی آئی پی، جو اس کا خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو سب سے بڑا اس کا گیسٹ ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے۔ تمام امتوں میں سے اشرف امت، افضل امت بنایا ہمیں۔ کس لیے؟ لِتَكُونُوا، تاکہ ہو جاؤ تم، شہداء علی الناس، گواہ لوگوں کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے گواہ، اور ہو جائے رسول، علیکم شہیدہ، تم پر گواہ۔ روز محشر جو ہے وہ، جیسے نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں پیغام پہنچا دیا، تو کہیں گے پہنچا دیا۔ امت کہے گی نہیں پہنچایا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ رسول گواہ پوچھا جائے گا، اچھا نوح علیہ السلام گواہ لائیے اپنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی کے طور پہ بلایا جائے گا، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ قوم کہے گی، یہ قوم نوح کا میں نے برسبیل تذکرہ کسی ایک کا نام لینے کے لیے کیا، اس طرح باقی تمام امتوں کے اوپر اس وقت پوچھا جائے گا، تو وہ جن کے اوپر جن کا حساب اس وقت مطلوب ہوگا، وہ کہہ دے گی یا اللہ یہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد آئے تھے، تو ہمیں کیا پتا۔ تو وہ لوگ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس ایک سچائی، سچ لے کر آیا تھا، ایک حق لے کر نبی آیا تھا، اور وہ سچائی قرآن پاک میں موجود تھی۔ ہم اس سچائی کی روشنی میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس اس نبی کا پیغام پہنچا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس بات کو مانا نہیں۔
اور اس دن رسول جو ہے وہ گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا تھا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. بس کیسا ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت کے پاس اس کے اوپر گواہ. اور پھر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لایا جائے گا. اور جس وقت وہ گواہ بنا کے لائے جائیں گے اس وقت کس طرح انکار کر سکیں گے ہمیں نہیں پتا تھا. ایک حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے جو ہے وہ رسول بھیجے جاتے ہیں. وہ کیا حقیقت ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. روز اول سے لے کے رہتی دنیا تک پیغام ایک ہی رہے گا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو شاہدن، گواہی دینے والا. کیا ہم سامنا کرنے کے لیے اس گواہی کو اس وقت جو ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے جو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں گے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، ہم وہی کر رہے ہیں جو رسول نے کہا تھا ہمیں؟ ہم نے تو اپنے نئے سے نئے جو ہے وہ نت نئے دین جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہیں. ہم نے جو ہے وہ قوالی کو جو ہے وہ مذہب کا درجہ جو ہے وہ دے دیا ہے. ساز میوزک کے بغیر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ قرآنی آیات بیچتے ہیں اور قرآنی آیات کے پیچھے میوزک بج رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا ہم قرآن بھی میوزک کے بغیر نہیں سن سکتے؟ اب ہماری اخلاقیات کہاں چلی گئی ہیں؟ ہم کن پستیوں میں جو ہے وہ جاگ اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن کے پیچھے بھی، ہم اللہ سے دعائیں بھی جو ہے وہ میوزک میں اور لے میں جو ہے وہ مانگتے ہیں، گاتے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ کیا یہ پیغام دے کے گئے تھے؟ اور کسی نے پوچھا نا ایسے ہی سوال، ایک کلپ شیئر ہو رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا اسحاق صاحب جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے پوچھا جی کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے اسلام سے محبت بڑھے. اور لوگ اس نے کہا محبت تو وہ ہے جو نبی کے اصحاب نے کی. اگر جو ہے وہ نبی کے اصحاب نے یہ کیا ہے، ان سے بڑھ کے تو محبوب کوئی نہیں ہو سکتا تھا نا، ان کے بڑھ کے تو کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے نہیں کیا تو پھر تم اپنے تھے. اس کا مطلب یہ کہ تم نے اپنا دین جو ہے وہ اس میں بنا لیا ہوا ہے. کوئی جگہ نہیں ہے ان چیزوں کی اسلام میں. یہ ہمارے پیٹ بھرنے کے بہانے ہیں. ہم نے روزی روٹی کے لیے مختلف قسم کی دکانیں کھول رکھی ہیں اور ان دکانوں کا پرچار ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ گواہی دیں گے کہ یہ دین لے کے آئے تھے ہم. اس وقت یہی ہوگا روزے محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر میں اپنے ہاتھ سے دست جام پلا رہے ہوں گے، اور ایک جماعت آئے گی جس کے چہرے جو ہے وہ وضو سے روشن ہوں گے، ان کی ماتھے محرابوں سے چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن آپ کی امت، آپ کے دین میں انہوں نے بعد میں بہت کچھ اپنے طرف سے ایجاد کر لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے لے جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو جا کے. تو گواہی دیں گے اس وقت کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا. انکار کرنے کی جرت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد انکار کیسے کریں گے؟ مبشراً، اور خوشخبریاں سنانے والا. بار بار قرآن پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا، اس آیت کریمہ میں بھی ہم یہ دیکھ لیں، بشر المومنین، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، بے شک یہ کہ ان کے لیے ہے اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کی طرف سے لہم مغفرۃ واجر کبیر. ابھی ہم پچھلی آیت کریمہ میں ہی پڑھ کے آئے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جیسے ہم نہیں کہتے کہ اچھا یہ کام کرو گے بیٹا تو تجھے یہ انعام دوں گا، اس دفعہ اگر تم نے A+ لے لیا تو میں تمہیں جو ہے وہ یہ لے کے دوں گا. وہ بیچارہ اسی چاؤ میں جو ہے وہ سارا سال محنت کرتا رہتا ہے. ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم اس راہ پہ چلو گے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ چند گھڑیاں ہیں، یہ چند لمحے یہ گزارو گے، تمہارے لیے جنتیں تیار ہیں، تمہارے لیے مہمانیاں تیار ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ تمہارے لیے پہلا تحفہ سلام ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر ہوگی. اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس دنیا کے پجاری ہیں. یہ خوشخبریاں سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو شام کو تمہاری حاضری ہوگی اور تمہیں اس کی سزا دی جائے گی. اگر تم نے جو ہے وہ اس دنیا میں اس راہ پہ نہیں چلے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، تو پھر تمہارے لیے جہنم بھی تیار ہے.
اس دن پوچھیں گے نا دروگا، سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں، وہ تواڈے کول کوئی آیا نہیں سی ڈراؤن والا، آیا سی لیکن اسی وہ گل نہیں منی۔ یہی جو ہے وہ اس وقت حقیقتیں ہوں گی، انہی حقیقتوں کا ادراک کروانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اے نبی، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور دائی کس کو کہتے ہیں؟ بلانے والا، پکارنے والا، آواز دینے والا، کس کی؟ إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کی، اور پکارنے والا۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور یہ پھر آگے 5 آ جاتی ہے۔ داعین الی اللہ، پکارنے والا، دعوت دینے والا طرف اللہ کی، بے اذن ہی، ساتھ اس کے اذن سے، اپنے تئیں کچھ نہیں۔ اپنے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اس حقیقت کی تلاش میں تھے۔ آپ غار حرا میں جا کے جو ہے وہ کیا سوچا کرتے تھے؟ یہ دنیا کیوں بنی ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ایسے ہی ہے جس طرح لوگوں نے جو ہے وہ اپنے رب گڑھ رکھے ہیں؟ تو جب اللہ کا اذن آیا، اللہ کا جو ہے وہ حکم آیا، بے اذن ہی، اس کے اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ، وَسِرَاجًا، سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ چراغ کون سا؟ منیرن، روشنی والا، جو روشنی دیتا ہو، کہ ایسا چراغ جو ہے وہ جلا جس سے جو ہے وہ ظلمات کے اندھیرے جو ہے وہ ختم ہو گئے، جس نے اندھیروں میں جو ہے وہ ایک شمع روشن کی۔ آپ خود وہ شمع تھے، آپ خود وہ چراغ تھے، ان کی چمک سے پھر سارا جہان جو ہے وہ روشن ہوا۔ دیکھیے، اس سے پہلے تمام جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ اپنی امتوں کے لیے آئے، اپنی بستیوں کے لیے آئے، اپنے شہروں کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام جو ہے پوری دنیا کے لیے آئے، اور رہتی دنیا تک وہی پیغام جو ہے وہ آیا، اور چمکتا ہوا روشن چراغ، اور روشن چراغ۔ یہ ہیں کوالٹیز کہ آپ کی ایک ذات کہ جو اللہ کا حکم آیا، اس اللہ کے حکم کو اپنے تئیں جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو روشنی دینے کے لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ تم سے یہ چاہتا ہے۔ یہی پیغام دعوت ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے جو اللہ کا رسول جو ہے وہ جس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول جس کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہ چراغ ہے۔ اس چراغ سے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آگ لینے کے لیے آگ جلتی ہوئی میں سے ساتھ سلگا لیں، وہ بھی روشن، اس سے اگلی شمع، اس سے اگلی شمع، ایک موم بتی جلائیں، اس سے جو ہے وہ ہزاروں جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے صدیق اکبر روشن ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ روشن ہوئیں، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، اور پھر یہ سلسلہ چلا، اور آج بھی دیکھ لیں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور 1450 سال سے کتنے بلینز ہوں گے، وہ ایک اس چراغ سے کتنی روشنی جو ہے وہ لوگوں نے لی۔ تو وہ روشن چراغ آپ کو کہا گیا ہے۔ ابشر المومنین، اور خوشخبری ہے، خوش بشارت دے دیں مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم، بے شک کہ لیے ان کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فضلاً، فضل کبیرہ، بہت بڑا، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ ابھی ہم حقیقت نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ اچھا فلاں دوست چلا گیا، اس سے اللہ میاں کسی طرح پتہ تو چلے اس کے ساتھ بیتی کیا، تو یہ ہمیں بھی اسی دن پتہ چل رہا ہے جس دن لینے والے آئیں گے۔ اگر ہم اللہ کا فضل دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنی جان کے اندر دیکھیں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے ہمیں، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل ہیں، کتنے میل لمبی اس میں رگیں ہیں جو آنتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہوتی، وہ کیا کچھ ہماری باڈی میں اللہ تبارک سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کریٹ نہیں کر دیا، ایسا کیسا سسٹم بنا دیا، ایک چیز ایک وقت میں آپ کی جو ہے وہ نشو و نما کا باعث بنتی ہے، دوسرے وقت میں وہی چیز آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ختم کر رہی ہوتی ہے۔ بہت بڑا فضل ہے۔ اور سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل امت محمدیہ میں پیدا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس سے بڑھ کے فضل نہیں کوئی ہو سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو پھر یقین مانیے ہم بھی انہی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہوتے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر وہ ہم میں، ویسے تو فرق ابھی بھی کوئی نہیں ہے ہم میں اور جانوروں میں، جانور تو پھر بھی اپنے مالک کی اطاعت کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ کہ
لیے ان کے کیا ہے؟ فضل ہے، بہت بڑا فضل اللہ کا۔ دیکھیے یہ دائی جو ہوتا ہے نا، دائی کے سامنے تکلیفیں بھی آتی ہیں، لوگ انکار بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو اذیتیں بھی دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات مبارکہ کو کتنی تکلیف نہیں پہنچائیں گئی، کتنی ایذائیں نہیں دی گئیں، جھوٹا نہیں کہا گیا، شاعر نہیں کہا گیا، مجنوں نہیں کہا گیا، آپ کے گندگی کے ٹوکرے نہیں آپ پہ پھینکے گئے، آپ کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان نہیں کر دیے گئے۔ ایک ہی سبق اللہ کی طرف سے دیا گیا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کی بات نہیں ماننی۔ پہلی بات، یہ اہل یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کی بات نہیں ماننی، چاہے وہ جتنا بھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے زیادہ جو ہے لالچ اس وقت ہے؟ کہا تھا اچھا کیا بادشاہی چاہتے ہو، بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ شادی کرنی ہے، جس لڑکی پہ ہاتھ رکھے شادی کر دیتے ہیں۔ مال چاہتے ہو تو جتنا چاہتے ہو اتنا جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر سورج دائیں ہاتھ پہ، چاند سورج رکھ دیے جائیں میرے ہاتھوں پہ، تو تب بھی میں وہ اس بات سے نہیں رکوں گا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پہ کہا گیا ان کی بات مت ماننا۔ آج ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، باقی سب کی بات مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، مت ماننا، مت اطاعت کرنا کافروں کی والمنافقین، اور منافقوں کی۔ ودا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نظر انداز کر دینا، دور کر دینا۔ ودا ازاہم، ازا لفظ کس سے ہے؟ ایذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف۔ اور نظر انداز کر دیجئے ان کی تکلیفوں کو، جو وہ تکالیف پہنچاتے ہیں، جو استہزاء اڑاتے ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ تکلیفیں پیش آتی ہیں، جو کتنا کچھ نہیں ہوا، نظر انداز کر دیجئے۔ اگر دائی ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرے گا تو پھر جو ہے وہ دائی نہیں بن سکتا، پھر وہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتا، اس کی ذات انوالو ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، جنگ خندق میں ہی ہم نے پڑھا کہ وہ کون سا جنگجو تھا جو 100 جوانوں کے برابر تھا، اور جب آیا گرا لیا، آپ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ فوراً ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے میں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب یہ ذاتی بات ہو گئی، اس لیے میں یہ بنتا نہیں ہے کہ اب میں تو اس سے پہلے تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں اپنی ذات کے لیے لڑوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ دوبارہ اٹھا، پینترا بدل کے دوبارہ حملہ کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو تکلیفیں، اذیتیں، وَدَعَ عَزَاهُمْ، نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، بھول جائیں ان کو۔ وہ لوگ کہتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، آپ کا کیا کام ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور دیکھ لیجئے اللہ پہ بھروسے کا انجام کیا ہے۔ 13 سال کی قلیل مدت کے بعد، نبوت 13 نویں میں ہجرت ہوئی تھی، 13 سال کی قلیل مدت کے بعد آپ ایک شہر کے حاکم بن گئے تھے۔ آپ پوری دنیا کے پھر جو ہے وہ 10 سال بعد پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں تلے تھی۔ جو خوشخبریاں آپ کو سنائی گئی تھیں روم و فارس کی، وہ سارے کے سارے جو ہے متی ہو گئے تھے۔ تو پیغام تو تبھی پہنچتا ہے جب بھروسہ اللہ پہ کیا جائے۔ وَدَعَ عَزَاهُمْ، بس اور نظر انداز کر دیجئے ان کی ایذائیں، ان کی تکلیفیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کریں اللہ پہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ بہتر کارساز ہے۔ ایک اللہ کے سہارے پہ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسی اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، اس چراغ سے پھر فردر چراغ جلتے گئے، پھر قافلہ بنتا گیا۔ یہ کس کے بھروسے پہ تھا؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا تھا۔ اگر اپنی جانوں کے بھروسے پہ ہوتا، اسباب کے بھروسے پہ ہوتا، تو پھر وہی بات ہوتی حنین والی، کہ جب حنین میں جو ہے وہ مسلمانوں نے کہا آج تو بہت ہیں ہم، آج ہمیں کون روکے گا، چاہتے ہی جو ہے وہ جو مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے وہ مار پڑی ہے۔ اور پھر دوبارہ بعد میں اکٹھے ہو کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو ہے وہ احد میں اکیلے رہ گئے تھے، اس طرح وہاں بھی اکیلے رہ گئے تھے۔ تو اللہ ہی کافی ہے کارساز، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ ہم اللہ پہ نہیں رکھتے، ایک سجدہ نہیں کرتے، 1000 جگہوں پہ ٹکریں مارتے ہیں، پھر ہم ہر در پہ ٹکر مارتے ہیں، صرف اللہ کے در پہ نہیں جھکتے۔ اگر ہم اللہ کے در پہ جھک جائیں تو کیا یہ ہمارے لیے روشن مثالیں کافی نہیں ہیں انبیاء کرام کی؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ نہیں ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سراجن منیرہ کہہ دیا؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر ہم اس چراغ سے روشنی کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے اپنے چراغ جو ہیں وہ کیوں جلا رکھے ہیں؟ کیوں ہم دائیں بائیں جو ہے وہ ان چراغوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں جو خود اپنی لو کے لیے محتاج ہیں، جو خود اپنی بقا کے لیے محتاج ہیں؟ وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ جب تمہارے لیے اللہ نے ایک روشن چراغ، ایک شمع جلا دی ہے، اس سے روشنی کیوں نہیں لیتے ہم؟ کیوں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے اس سے نہیں سیکھتے؟ کیوں ہم اگنور کر دیتے ہیں؟ ہم محلات میں کھڑے ہو کے، ہم جو ہے وہ چوکوں میں کھڑے ہو کے جلسے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ جب بات نہیں مانتے تو ہمیں امتی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ہم بڑی بڑی تقاریر کرتے ہیں، اس کے اوپر مجالسیں سجاتے ہیں، گریاں سجاتے ہیں، بازار ابھی یہ شروع ہو جانا ہے، پھر عید المناد النبی دیکھیے گا، ہم نے تو تیسری عید نکال دی ہے۔ کوئی اسلام میں اس کا کنسپٹ ہے؟ یہ صرف اس پاپی پیٹ کے بہانے ہیں جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں، یہ صرف دکانیں ہیں اپنے جو ہم نے اپنی سجا رکھی ہوئی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے تو کوئی اللہ کے رسول کو نہیں پسند کر سکتا نا، کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو جو بات چلے مان لیا کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی کہ ان کی اپنی تھی، تو کیا صحابہ سے زیادہ بھی کوئی قریب تھا؟ صدیق اکبر سے بھی بڑا کوئی یار تھا، کوئی محبوب تھا؟ تو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیجئے، کبھی ایسے ہوا؟ ہم نے باقی سب کی بات ماننی ہے، رسول کی بات نہیں ماننی، ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی۔ زبانی کلامی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، ہم بات پہ فتوے جو ہے وہ خود ہی جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب حقیقت کی طرف آتے ہیں اور یہ فتاواز اور یہ سب کچھ، یہ اسلام دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ میری ذات اس سے مبرہ ہے، میں جو چاہوں کروں۔ جہاں پہ اسلام جو ہے وہ میرے بینیفٹس کی راستے میں آتا ہے، میں اوپر سے گزر جاتا ہوں، میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ اور وہ کیوں ہے؟ ہمارا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا بنا کے، اور خوشخبری سنانے والا، اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا طرف اللہ کی، باذنہ، ساتھ اس کے حکم سے۔ اس کا حکم نہ ہوتا تو یہ مجلس ہم سجاتے یہاں پہ روز؟ یہ اس کی رحمت ہے۔ ہماری عمریں ساری گزر گئیں، اللہ کی طرف سے جب توفیق آئی، جب ہدایت آئی تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ آ کے بیٹھے ہیں۔ داعیا الی اللہ باذنہ، اور بنا کے بھیجا آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا، ساتھ اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ۔ اس چمکتے ہوئے چراغ کو جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نے اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی شمعیں جو ہے وہ اپنے تئیں لوگوں نے جو ہے وہ روشن کر رکھی ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک چراغ جو ہے وہ کون نہیں مانتا؟ وہ نہیں مانتا جو سورج کو دیکھ کے جو ہے وہ سورج کو نہیں مانتا۔ ابشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں مسلم مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ بار بار گارنٹی، ہم جب ایک جاتے ہیں کوئی بیٹری لینے کے لیے تو وارنٹی کارڈ ساتھ لے کے آتے ہیں، سال چلے گا۔ ہم لوگوں سے گارنٹیاں جو ہیں وہ طلب کرتے ہیں، وہ کاغذ لے کے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہر دوسری آیت میں خوشخبری سنا رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، وارنٹی پرووائڈ کر رہا ہے، پھر ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا، یہ خراب ہو جائے گی تو بدل دے گا۔ تو جب اللہ نے ہماری باڈی کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا، ہمارے بارے میں سب کچھ کہہ دیا، اس راہ پہ چلو گے تو تم عزت و کرام پاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو۔ آخرت میں بھی تمہارے لیے سلام ہوگا وہاں پہ۔ ہم اس گارنٹی کو، اس وارنٹی کو کیوں نہیں مان رہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا، نہیں بات ماننی، نہیں پیچھے چلنا ان کے، کافروں کے اور منافقوں کے، جو مرضی کہتے رہیں۔ وَدَعَ أَذَاهُمْ، نظر انداز کر دینا جو کچھ وہ کرتے ہیں، نظر انداز کر دینا ان کی ایذاؤں کو، ان کی تکلیفوں کو، بھروسہ رکھنا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ بھروسہ ہی تھا تو 313 جو ہے وہ 1000 سے ٹکرا گئے تھے۔ وہ بھروسہ ہی تھا کہ وہ 300 جو ہے وہ 12,000 کی جو فوج آ بیٹھی ہوئی تھی سامنے، اس کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ بھروسہ اللہ پہ، اسباب اپنی طرف سے پورے کرنے، بھروسہ اللہ پہ رکھنا۔ اسباب کے بل بوتے پہ جنگیں نہیں جیتی جاتی،
اسباب کے بل بوتے پہ دنیا پہ حکمرانی نہیں کی جاتی۔ کیا لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ ایک عصا، وہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ اس عصا کو جو ہے وہ معجزے میں بدل دیا تھا۔ کیا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی توپ تھا، کوئی لائسنس تھا، کوئی تلوار تھی، کوئی کچھ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ، وہ قرآن تھا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ، اللہ بہتر کار ساز ہے۔ جس دن ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا نا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اس دن ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ جو چراغ ہے، اس چراغ سے روشنی لینی ہے ہمیں، اس چراغ کی روشنی ہی، اس کو پکڑ لیں گے تو ہماری کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اپنے تئیں دیے جلاتے پھریں گے تو پھر جہنم کے گڑھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھیں گے وہاں سے اس سے کہ تمہیں کوئی وہ تھوڑے کوئی کان کھچن والا نہیں آیا سی، اور تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اس وقت ہم حسرت سے کہیں آیا سی اسی نہیں مننے سے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس چراغ سے جو ہے وہ روشن، اس فیض یاب ہونے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔